بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، ہمارا یہ 13واں سبق فی بنی سعد کے آخری ٹکڑے پر مشتمل ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیر خارگی کے ایام کے واقعات و حوادث کو بہترین فصیح اور بلیغ ادبی انداز میں بیان فرما رہی ہیں۔ قالت فرجعنا به فوالله إنه بعد مقدمنا به بأشهر مع أخيه لفي بهم لنا خلف بيوتنا إذ أتانا أخوه يشتد فقال لي ولأبيه ذاك أخي القرشي قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه فشق بطنه فهما يسوطانه۔ فرماتی ہیں پھر ہم ان کو واپس لے کر آ گئے تو آپ کے واپس آنے کے چند مہینے بعد آپ اپنے بھائی کے ساتھ ہمارے گھروں کے پیچھے بکریوں میں تھے۔ یکایک آپ کا بھائی دوڑتا ہوا آیا اور مجھ سے اور ان کے والد سے کہا، میرا وہ قریشی بھائی، اس کو دو لوگوں نے پکڑ لیا ہے جن پر سفید کپڑے ہیں اور انہیں چت لٹایا ہے، پھر ان کا پیٹ چاک کیا اور وہ دونوں اس میں کچھ تلاش کر رہے ہیں، اس میں الٹ پلٹ کر رہے ہیں۔ رجع بھی واپس لانا، لوٹانا۔ مقدم قدم یقدموں سے مصدر میمی ہے، واپسی، واپس لوٹ آنے کے بعد۔ اشہر یہ شہر کی جمع ہے، شہرن کی جمع شہور اور اشہر آتی ہے۔ بہم بہمتن کی جمع ہے۔ الصغار من الغنم واحدتها بہمتن، چھوٹی چھوٹی بکریاں، اس کا مفرد اور واحد بہمتن آتا ہے اور یہ مذکر و مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اشتد یشتد اشتداد، تیزی کرنا، دوڑنا، سخت ہونا۔ اتانا یشتد، دوڑتے ہوئے ہمارے پاس آیا۔ اخوہ اتانا کا فاعل ہے، حالت رفعی میں اسماء خمسہ مکبرہ کا اعراب واو کے ساتھ ہوتا ہے۔ اتانا اخوہ یشتد، ان کا بھائی ہمارے پاس دوڑتا ہوا آیا۔ ذاک اخی القرشی، میرا وہ قریشی بھائی۔ رجلان اخذ کا فاعل ہے۔ ثیاب ثوب کی جمع ہے، ثوب اور اثواب کپڑوں کو کہا جاتا ہے۔ بیض بیض ابیض کی جمع ہے، سفید۔ اضجع اضجاع چت لٹانا۔ شق یشق شقا چاک کرنا۔ بطن بطون پیٹ، شق بطنہ ان دونوں نے اس کا پیٹ چاک کیا۔ یسوطانہ ساط یسوط صوتا، الٹ پلٹ کرنا، غور و فکر کرنا، تلاش کرنا۔ یسوطانہ وہ اس کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں، اس میں کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے بھائی نے آ کر آپ علیہ السلام کے رضاعی والدین کو پورا قصہ سنایا۔ تو آگے حلیمہ فرماتی ہے، قالت فخرجت انا وابوہ نحوہ فوجدناہ قائما منتقعا وجہہ۔ فرماتی ہے میں اور ان کے والد آپ کی سمت گئے تو ہم نے انہیں کھڑا پایا، ان کا چہرہ بدل چکا تھا، چہرے کا رنگ متغیر ہو چکا تھا یا چہرہ اتر چکا تھا۔ فوجدناہ قائما، قائما یہ وجدنا میں ہو ضمیر سے حال ہے۔
منتقعان یہ قائمن کی صفت ہے، انتقع لونہ رنگ بدل جانا، رنگ متغیر ہو جانا، انتقع وجہہ چہرے کا رنگ اڑ جانا، متغیر ہو جانا چہرہ اتر جانا۔ تو متغیراً یہ قائمن کی صفت ہے اور وجہہ منتقعان کا فاعل ہے۔ سفید کپڑے پہنے ہوئے دو لوگوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چت لٹایا اور آپ کا پیٹ چیک کیا، اس سارے منظر کی وجہ سے آپ علیہ السلام گھبرا گئے تھے، جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو چکا تھا، چہرہ اتر چکا تھا۔ قالت فالتزمته والتزمه ابوه، میں نے انہیں اپنے سینے سے چمٹا لیا اور ان کے والد نے بھی ان کو سینے سے چمٹایا۔ التزم التزاماً چمٹا لینا، سینے سے لگا لینا۔ فقلنا له ما لك یا بنی، تو ہم نے ان سے پوچھا بیٹا آپ کو کیا ہوا۔ بہترین تعبیر ہے ما لك یا بنی، بیٹا آپ کو کیا ہوا۔ اور بنی یہ تصغیر کا صیغہ ہے، اور تصغیر برائے تحبیب، برائے شفقت اور پیار ہے۔ قال جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشق بطني فالتمسا فيه شيئا لا أدري ما هو، فرمایا میرے پاس تو سفید کپڑے پہنے ہوئے شخص آئے، انہوں نے مجھے لٹایا، میرا پیٹ چیک کیا اور اس میں کوئی چیز تلاش کی، مجھے نہیں معلوم وہ کیا چیز تھی۔ فالتمسا فيه شيئا لا أدري ما هو، التمس التماس تلاش کرنا، شیئن التمس کا مفعول بھی ہے۔ لا ادری ما ہوا، درا یدری درایتاً جاننا سمجھنا، لا ادری ما ہوا میں نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز تھی، یہ بھی بہترین تعبیر ہے۔ بلکہ علماء نے نہ جانتے ہوئے لا ادری کہنے کو نصف علم قرار دیا ہے، لا ادری مجھے معلوم نہیں۔ قالت فرجعنا به الى خبائنا، فرماتی ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لے آئے۔ خبا ان کی جمع اخبیہ آتی ہے، خبا گھر کو کہا جاتا ہے، بالخصوص وہ خیمہ نما گھر جو اون یا بکری وغیرہ کے بالوں سے بنایا گیا ہو۔ إلى خبائنا قالت وقال لي أبوه يا حليمة لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب فألحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به۔ حلیمہ فرماتی ہے کہ مجھ سے ان کے والد نے کہا اے حلیمہ، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ بچہ آسیب زدہ نہ ہو گیا ہو، لہذا تم ان کو ان کے گھر والوں تک پہنچاؤ قبل اس کے کہ اس آسیب وغیرہ کا اثر اس پر ظاہر ہو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ماجرا انہوں نے سنا تو چونکہ یہ ایک انوکھی بات تھی، اس لیے انہیں ایک ڈر محسوس ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس بچے پر آسیب کا، بھوت اور جن وغیرہ کا کوئی اثر ہو گیا ہے، تو لہٰذا انہیں ڈر ہوا کہ کہیں اس بچے پر وہ اثر ظاہر ہو جائے اور پھر ہمیں اس کی جواب دہی کرنی پڑے، اس لیے انہوں نے کہا کہ انہیں ان کے گھر والوں کے حوالے کر دو۔ قد اصیبہ اصاب اصابتاً، اور اسی سے مجہول ہے اصیبہ اصابتاً، کسی چیز کا اثر ہو جانا، آسیب زدہ ہو جانا۔ اصابتہ العین، نظر لگ جانا۔ اصابہ الجن، جن کا اثر ہو جانا، تو اسی کو مجہول استعمال کیا گیا۔ قد اصیبہ، اسے کچھ ہو گیا ہے، اسے کوئی اثر ہو گیا ہے، یہ آسیب زدہ ہو چکا ہے۔ الحق الحاق، ملا دینا، پہنچا دینا، حوالے کر دینا۔ ظہر یظہر ظہور، ظاہر ہونا، قبل ان یظہر ذلک به۔ قالت فاحتملناہ فقدمنا به علی امہ، فرماتی ہیں ہم نے ان کو لیا اور ان کی والدہ کے پاس آ گئے۔ فقالت ما اقدمکی به یا ضئر، تو ان کی والدہ نے کہا اے دایا تم انہیں کیوں لے آئی۔ ضئر اضعار اور ضعور وغیرہ اس کی جمع آتی ہے، دودھ پلانے والی مرضعہ، والدہ کے علاوہ
جو عورت بھی بچے کو دودھ پلائے اس کو دایا اور دئر کہا جاتا ہے۔ تو ما اقدمہ کی، اقدم اقدام آگے بڑھانا، اور بھی اس کو لے کر، تو ما اقدمہ کی بھی آپ اسے کیوں لے آئی، پوری تعبیر کا ما حاصل ہوگا ما اقدمہ کی بھی، تم اسے کیوں لے آئی، کس چیز نے تجھے اس کو لے آنے پر آمادہ کیا۔ فقد كنت حریصۃ علیہ وعلی مکثہ عندک، حالانکہ تو اس کی اور اس کے تیرے پاس رہنے کی بہت خواہش مند تھی۔ حریصۃ یہ کنت کی خبر ہے اور مکث پہلے گزر چکا۔ قالت فقلت قد بلغ اللہ بابنی وقضیت الذی علی وتخوفت الاحداث علیہ فأدیتہ علیک کما تحبین، فرماتی ہے کہ اللہ نے میرے بچے کو بڑا کر دیا اور میں نے اپنا حق ادا کر دیا، اور اب مجھے اس پر حوادث اور حالات کا ڈر ہے، تو میں نے اس کو تیرے پاس پہنچا دیا، تجھے ادا کر دیا ایسی حالت میں جس کو تو پسند کرتی ہے۔ تو بلغ اللہ بابنی، بلغ پہنچنا اور بلغ بھی پہنچانا، تو بلغ اللہ بابنی پہنچا دیا، بڑا کر دیا، قضیت علیہ، قضیت الذی علیہ، مجھ پر جو حق تھا میں نے وہ ادا کر دیا، قضا یقضی قضاء پورا کرنا، ادا کرنا، تخوف باف تفاعل سے ہے ڈرنا، اندیشہ اور خدشہ رکھنا، احداث یہ حدث کی جمع ہے، واقعات حالات، ادا یؤدی تودیۃً و اداءً ادا کرنا، پہنچا دینا، حوالے کرنا، تو بہترین تعبیر ہے ادیتہ علیک کما تحبین۔ ھذا الکتاب قد اخذت منک للمطالعہ، میں نے آپ سے یہ کتاب مطالعے کے لیے لی تھی، فطالعتها، میں نے اس کا مطالعہ کر دیا، وادیت علیک کما تحب، اور تجھے واپس کر دیا، تجھ تک پہنچا دیا جیسا تجھے پسند ہے۔ قالت ما ھذا شأنک فاصدقینی خبرک، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ محترمہ نے فرمایا، اے حلیمہ یہ بات نہیں ہے، یہ معاملہ نہیں ہے، مجھے سچ سچ اپنی بات بتا، مجھے سچ سچ اپنا واقعہ بتا۔ ما ھذا شأنک، تیرا یہ معاملہ نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے، فاصدقینی خبرک، اپنی بات اپنا واقعہ مجھے سچ سچ بتا۔ تو صدق یصدق صدق سے ہے اصدقینی، اور حمزہ وصلی درج کلام میں ہے فاصدقینی خبرک، یہ مفعول بھی ہے۔ تو بہترین تعبیر ہے، کسی سے اگر ہمیں یہ کہنا ہو تو اپنا واقعہ سچ سچ بتا، اپنا قصہ سچ سچ بتا، تو ہم یہ تعبیر استعمال کر سکتے ہیں، فاصدقنی قصتک، فاصدقنی خبرک، فاصدقنی ما جرى معک۔ قالت فلم تدعنی حتی اخبرتها، حلیمہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا یہاں تک کہ میں نے انہیں پورا واقعہ بتایا۔ لم تدع، ودع یدع ودعا سے ہے، اس کا ماضی اور مصدر قلیل الاستعمال ہیں، مضارع اور امر کا استعمال ہوتا ہے، بالخصوص امر کثیر الاستعمال ہے، دعنی ای اترکنی، دعنی اقرأ مجھے پڑھنے دو، دعنی اذهب مجھے جانے دو، دعنی اقص علیک قصۃ مجھے ایک قصہ بیان کرنے دو، یوں تعبیریں استعمال کی جاتی ہیں۔ قالت افتخوفت علیہ الشیطان، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلیمہ تجھے اس پر شیطان کا ڈر ہے۔ قالت قلت نعم، حلیمہ فرماتی ہے میں نے کہا جی ہاں۔ قالت کلا واللہ ما للشیطان علیہ من سبیل، فرمایا کہ ہرگز نہیں، خدائے پاک کی قسم، شیطان کا اس بچے پر کوئی بس نہیں چلتا۔ بہترین تعبیر ہے ما للشیطان علیہ من سبیل، شیطان کی اس تک کوئی پہنچ نہیں، شیطان کا اس تک کوئی راستہ نہیں۔
تو ما کا جو اسم ہے یہ سبیل ہے، اس پر من زائدہ داخل کیا گیا ہے۔ دراصل یوں ہے ما سبیل للشیطان علی، شیطان کا اس پر کوئی بس نہیں چلتا، شیطان کی اس تک کوئی پہنچ نہیں ہے، لیکن مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے من زائدہ کو داخل کیا جاتا ہے۔ ما للشیطان علیہ من سبیل، شیطان کا اس پر کوئی بس نہیں چلتا، سبیل ان کی جمع سبل۔ اس کے اصل معنی تو راستے کے ہیں، لیکن اختیار، پہنچ وغیرہ کے لیے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے۔ ما لہذا الامر لی من سبیل، اس کام پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ما علیہ لی من سبیل، اس پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ما لک علی من سبیل، تیرا مجھ پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس طریقے کی دسیوں تعبیریں بنائی جا سکتی ہیں۔ وَإِنَّ لِي بُنَيَّ لَشَأْنًا أَفَلَا أُخْبِرُكِ خَبَرَهُ، میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہے، میرے اس بیٹے کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، کیا میں تجھے اس کا قصہ نہ بتاؤں؟ افلا اخبرک خبرہ، تو کیا میں تجھے اس کا قصہ نہ بتاؤں؟ قالت قلت بلی، حلیمہ فرماتی ہے میں نے کہا ضرور۔ قالت رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاء لي قصور بصرى من أرض الشام، فرماتی ہیں جب میں نے انہیں پیٹ میں اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ میرے اندر سے ایک ایسی روشنی اور نور نکلا جس نے میرے سامنے ملک شام میں بصرہ کے محلات روشن کر دیے۔ نور، انوار روشنی کو کہا جاتا ہے۔ اضاء روشن کرنا، اضاء یضیء اضاءۃ باب افعال سے۔ ضوء، اضواء روشنی کو کہا جاتا ہے، اور ضاء یضوء ضوءا خود روشن ہونا۔ استضاء روشنی طلب کرنا۔ قصور، قصر کی جمع محلات کو کہا جاتا ہے۔ بصرہ ملک شام میں ایک جگہ کا نام ہے۔ ثم حملت به فوالله ما رأيت من حمل قط كان أخف علي ولا أيسر منه، پھر میں نے انہیں پیٹ میں اٹھائے رکھا تو قسم بخدا میں نے کوئی حمل ان سے زیادہ خفیف اور ان سے زیادہ آسان نہیں دیکھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت تھی کہ والدہ کے پیٹ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے تو انہوں نے عموماً مائیں بچوں کو پیٹ میں رکھتے وقت جو مشقت اور جو تکلیف اٹھاتی ہے اس میں بہت آسانی اور بہت خفت دیکھی۔ تو اخف، خف یخف خفتاً باب ضرب سے ہے آسان، ہلکا، اور ایسر یسر 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 سے ہے آسان ہونا، سہل ہونا۔ ووقع حين ولدته وأنه لواضع يديه بالأرض رافع رأسه إلى السماء، اور جب میں نے انہیں جنم دیا تو یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے ہیں اور سر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں۔ ولد یلد ولادت، جننا، جب ماؤں کی طرف نسبت ہو، بچہ جننے والی کی طرف نسبت ہو تو معروف استعمال ہوتا ہے، اور جب عام نسبت کی جائے جیسے میں پیدا ہوا، فلاں پیدا ہوا، تو اس فعل کو مجہول استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ولدت سنۃ کذا و کذا، میں فلاں فلاں سن میں پیدا ہوا۔ وقع یقع وقوعا، واقع ہونا، پیش آنا۔ لواضع، لا مزحلقہ ہے، واضع وضع یضع وضعا سے ہے رکھنا، اس میں فاعل یدیہ مفعول بہ ہے۔ رافع رأسہ، رأس کی جمع رؤوس اور ارؤس سر، رأسہ رافع کا مفعول بہ ہے۔ دعیہ عنکی وانطلقی راشدۃ، اسے چھوڑ دو اور خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ چلی جاؤ۔ دعیہ عنکی، دعی ودع یدع سے ہے جیسا کہ ابھی اوپر گزرا۔ دعیہ عنکی، اسے چھوڑ دو۔ انطلق، انطلاق، چلنا جانا۔ راشدۃ اس میں فاعل ہے
رشد یرشد رشد سے، سلامتی والی، عافیت والی، سمجھ اور شعور والی۔ تو یہاں ترجمہ ہم کریں گے وانطلقی راشدۃً، سلامتی کے ساتھ، خیر و عافیت کے ساتھ چلی جاؤ۔ یہ سیرت ابن ہشام کا ایک ٹکڑا تھا جو ایام رضاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عکاسی کر رہا تھا، اور ابن ہشام کے دور میں ادب عربی کا جو اسلوب تھا اور طرز نگارش تھا اس کی وضاحت کر رہا تھا۔ حق تعالی شانہ ہم کو سیرت نبوی کو حرز جاں اور ورد زباں بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر اعتبار سے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور عربی ادب میں ہمیں کمال اور ترقی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔